الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ سورہ یاسین کا ہے، اور سورہ یاسین قرآن مجید کی بہت افضل اور بہت بابرکت سورت ہے۔ آج میں آپ کو سورہ یاسین کی فضیلت بھی بیان کروں گا اور اس کا ایک عمل بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو یہ آج والا عمل سورہ یاسین کا جو ہے یہ کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے بہت بہت بہترین ہے، اور یہ مہینوں میں نہیں، یہ انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ آپ کو دنوں میں ملے گا۔ تو جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ 7 دنوں سے لے کر 21 دنوں کے اندر ضرور پوری ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اور یہ وظیفہ بھی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہوگا سورہ یاسین کا جو میں آج آپ کو بیان کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو 15 سے 20 منٹ میں کوئی بھی بچی اور بچہ پڑھ سکے گا آسانی کے ساتھ۔ چلے پہلے میں آپ کو سورہ یاسین کی فضیلت اور بعد میں اس کا وظیفہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث سے میں آپ کو اس سورت کی فضیلت کی وضاحت بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں تقریباً۔ تو اسی کو ہم صحیح مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اگر دل نکال دیا جائے آدمی کا تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے وہ پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ان 3 سطروں میں ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہے، وہی احکام ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو اور بیان کرتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے، جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی میری جان کہتی ہے۔ تو محبت کی وجہ سے یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، حاتم، ابوالقاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین، میری بات دھیان سے سنیے گا۔ یاسین میرے آقا کریم کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رعوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیرہ، یہ سب قرآن پاک میں ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس میں ایک نام ہے یاسین،
زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین میرے آقا کریم کا نام ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ اگر رسالت نکال دو تو پیچھے تو پھر کفر ہی کفر ہے۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا میرے اللہ نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا آپس میں جنت میں، تو میرے اللہ نے فرمایا آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، یہ مہر اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو میرے اللہ کریم نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ دروشی پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے۔ سبحان اللہ کہ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پر درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، یہ جتنے بھی سرکاری عہدیدار آتے ہیں جاتے ہیں ان کی نمبر پلیٹ لگتی ہے، جب اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یا ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو نئی نمبر پلیٹ لگ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم معراج پہ تھے اور اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو کہا تیرا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے جو جدا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اسماعیل بھی لگا، اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، سارے نام جیسے ہی ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو پلیٹ بدل گئی، نیا آ گیا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے اسے قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میرے اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں اور محمد کے لفظ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نقطے والے لفظ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں،
کیونکہ وہ نقطے کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو میرے اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اور اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد، احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4 لفظ۔ محمد میں بھی اللہ نے 4 لفظ رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 لفظ ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب میرے اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 لفظ ہیں، اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 لفظ ہیں، اور اسے تول کے ہمیں دیا، سبحان اللہ۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کے۔ جو اللہ تعالی ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دی، پھر میرے اللہ نے آپ کی نبوت کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے دی۔ زندگی میں جس چیز کو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹچ کیا، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ تقریباً 1441 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح۔ میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے، کیونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات ہے۔ تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو نمونہ پھر موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے آقا کریم کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کی ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاوت فرمایا اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے، اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے یہ ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، اور میرے اللہ کو ہمارے آقا سے بہت پیار ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے سورہ یاسین کی۔ تو آج جو آپ کو میں اس کا وظیفہ اور عمل بیان کروں گا، یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ترین اور جلدی اثر کرنے والا عمل ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، صبح کر لیں، شام کر لیں۔ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری حاجت بہت جلدی پوری ہو جائے تو آپ اس کو 2 وقت کر لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صاف ستھرے کپڑے ہوں، وضو کر لیں، ایک پانی کا گلاس ساتھ میں رکھ لیں، عطر لگا لیں لازمی، کیونکہ بہت خوبصورت قرآن کی سورت ہے۔ اگربتی لگا لیں یا عطر لگا لیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پہلے پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے بعد میں پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لینا ہے، اور آپ نے سورہ یاسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم آپ نے پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ تو اس سورہ یاسین میں 7 مبین آتی ہیں، اور ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، پھر انشاءاللہ تعالی میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو ہر مبین پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
بے شک میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے نیکسٹ آگے سے سورت شروع کر دینی ہے۔ اسی طرح 7 مبین پہ آپ نے یہ 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جیسے آپ کی سورت مکمل ہوتی ہے پانی پہ 3 پھونکے ماریں، پانی کو دم کریں، اور جو بھی دنیا کی آپ کی حاجت ہوگی، اگر آپ یہ عمل صبح اور شام کو 2 وقت کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے گا اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل کس طرح ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل اور خواص میں یہ بھی ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے اکثیر ترین ہے۔ آپ کو چاہے مسئلہ اولاد کا ہو، رزق کا ہو، شادی کا ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، جو بھی آپ کو مسئلہ ہو، جس بھی قسم کا ہو، تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے سورہ یاسین پڑھنے کے دوران بھی، اور جب آپ نے یہ آیت بھی تلاوت کرنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو میری یہ حاجت ہے، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو پورا کر دے اور مجھے یہ چیز عطا کر۔ تو ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جس اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یہ پورے چرند پرند ہر چیز اس نے بنائی ہے، تو اس کے لیے ہماری خواہش کو پورا کرنا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اسی سورہ یاسین کے آخری آیت میں کن فیکون بھی آتا ہے کہ میرا اللہ صرف ارادہ کرتا ہے کہ یہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ مکمل پڑھ کے پانی پہ دم کرو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے لیے سب کچھ ممکن ہے، تو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے مجھے یہ عطا کر یا میری یہ حاجت پوری کر۔ اس کو آپ 7 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، اس کو آپ زیادہ دن تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے جس نے بھی کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت دنوں میں پوری ہوئی ہے۔ اور جو پڑا ہوا پانی ہوگا وہ آپ خود بھی پئیں، اپنے گھر میں دیواروں پر چھڑکاؤ بھی کریں۔ اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، یہ آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گا اور ہر قسم کی مشکل پریشانی سے بھی۔ یہ سورہ یاسین کا دم کیا ہوا پانی بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب حاجتوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ یاسین پڑھے گا، سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔